انقلاب صرف یہ نہیں کہ آپ پرتشدد واقعات میں تمام سرکاری املاک کو قبضہ کر لے اور پھر کسی بھی حکومت کا تختہ الٹ دے، بلکہ انقلاب کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ 4 دنوں سے کشمیریوں نے جو مزاحمت دکھائی ہے مسلسل آگے بڑھ رہے ہیں اور پورے کے پورے ریاست کو گھٹنے پہ لا کھڑا کر دیا ہے اور تمام تر مطالبات منظور کروانے کے بہت قریب پہنچ گیا ہے، اور یہ پیغام دیا ہے تمام تر ریاستوں کو کہ ہم آگے بڑھنے والے ہیں، ہم کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے، چاہے ہماری خون کی ضرورت ہو اس انقلاب کو، ہم انقلاب کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اب یہ انقلاب سری لنکا، بنگلہ دیش، فلپائن اور نیپال سے ہوتے ہوتے یہاں کشمیر تک پہنچ چکا ہے۔ اگر یہ انقلاب نہیں آ سکتا تو صرف پاکستان میں نہیں آ سکتا، کیونکہ یہاں پر سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ خود غرض بیٹھے ہیں۔ یہ لوگ تو انقلاب چاہتے ہیں، لیکن انقلاب اس طرح چاہتے ہیں کہ ہم لوگ گھر بیٹھے رہے اور اپڈیٹ دیتے رہے اور لوگ انقلاب برپا کر کے ہم جشن کے لیے پھر باہر نکلے۔ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ جب تک آپ اپنے انقلاب کو اپنے ساتھ مشروط نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنے انقلاب کو اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے، جب تک آپ انقلاب میں حصہ نہیں لیں گے، گھر بیٹھے بیٹھے یہ انقلاب نہیں آیا کرتے۔ آپ اگر انقلاب چاہتے ہیں تو آپ پھر غور کریں، فکر کریں کہ یہ ظلم و ستم کب تک اس طرح جاری رہے گا۔ اگر آپ کی مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ ہم گھر بیٹھے رہیں گے اور کوئی آ کے انقلاب لائے گا اور پھر ہم اس کا جشن منائیں گے، اس کی اپڈیٹ دیتے رہیں گے، تو پھر آپ تیاری کر لیں، اگلے 75 سال بھی آپ نے اسی غلامی میں گزارنے ہیں۔ کیونکہ اگر ایک طرف آپ دیکھیں آپ کے کشمیر کے حالات خراب، آپ کے KPK کے حالات خراب، اوپر سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے بات چیت شروع، اور اوپر سے سینیٹر مشتاق احمد کو بھی اسرائیل کے ہاتھوں گرفتار ہو چکے ہیں، اور آگے سے ہم دیکھیں تو تمام تر پاکستانیوں پہ ظلم و ستم جاری ہے۔ اب اگر آپ انقلاب کے خواہ ہیں تو انقلاب گھر میں بیٹھے نہیں آیا کرے گا۔ انقلاب صرف اس صورت میں ہے کہ جب آپ اپنے خوف کو لات مارے، کسی بھی خوف سے بالاتر ہو کے آپ باہر نکلے اور آپ اپنے لیے نہیں، اپنے حقوق کے لیے، اپنے آنے والے نسلوں کے لیے آپ لڑے، اور آپ یہ وعدہ کریں اپنے آپ کے ساتھ کہ میں نے کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹنا۔ اگر اس انقلاب کو خون دینے کی ضرورت ہے تو پھر میں خون دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن کسی بھی صورت ہم اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب ہمارے مطالبات بھی یہی ہونے چاہیے کہ کسی بھی طور پہ غیر سیاسی لوگوں کا سیاست میں کوئی کام نہیں ہوگا، کسی بھی طور پہ یہ ظلم و جبر ہمیں قبول نہیں ہوگا، کسی بھی طور پہ آئین اور قانون کے ساتھ یہ کھلواڑ ہمیں قبول نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آزادی اب ناگزیر ہو چکی ہے اور یہ حقیقی آزادی کی طرف اب ہمیں بڑھنا چاہیے۔ انقلاب ہمیں لانا ہے، لیکن گھروں میں بیٹھ کے نہیں، باہر نکل کے سب نے ایک جان ہو کے ہر قربانی کے لیے تیار ہو کے ہم نے نکلنا ہے اور اس انقلاب کو برپا کر دینا ہے۔ کب تک آپ اس غلامی میں جیو گے، کب تک آپ اپنے حقوق کو اس طرح مسلتے ہوئے دیکھیں گے، کب تک آپ اپنے حقوق کسی اور کے لیے قربان کرتے رہیں گے۔